واقعہ حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد عراقی شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ موصل کے مقابل نینوا شہر تھا جو اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا اور وہاں قوم سمود آباد تھی۔ نینوا کی آبادی 1,00,000 سے زائد تھی جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل نینوا کی رشد و ہدایت پر معمور فرمایا۔ مفسرین کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا عہد 741 تا 781 قبل مسیح ہے۔ آپ علیہ السلام کا قرآن کریم کی 6 سورہ مبارکہ میں ذکر آیا ہے، جو کہ سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صفات، سورۃ الانبیاء اور سورۃ قلم۔ ان میں پہلی 4 سورہ مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام اور باقی 2 میں ذُو-النُّون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ نون بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، چونکہ آپ علیہ السلام کئی دن ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے مچھلی والا کہا گیا۔ قرآن کریم کی 10ویں سورت آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، غرور و تکبر میں مبتلا قوم دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ علیہ السلام کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب الہی آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ قصہ مختصر، حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ روایت میں ہے کہ یہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط میں پہنچی تو دفعتاً ٹھہر گئی، آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم، گنہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گنہگار میں ہی ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا
نہ کہ حکم الہی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈالا جائے۔ لیکن قرآن اندازی میں بھی آپ علیہ السلام کا ہی نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن اندازی کی اور ہر مرتبہ آپ علیہ السلام کا نام آتا رہا۔ قرآن کریم کی سورہ صفات کی آیت نمبر 141 میں اس قرآن اندازی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ ایک طرف تو قرآن اندازی میں نام نکلنے اور آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی کہ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے فوراً انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے۔ یہ انہیں زمین کی تہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی۔ بعض افراد نے 7، بعض نے 5 دن اور کئی ایک نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت 6 گھنٹے لکھی ہے۔ حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے آپ علیہ السلام کو بالکل صحیح سالم حالت میں کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگایا جس کے پتوں کا سایہ آپ علیہ السلام کے لیے راحت کا سبب بن گیا۔ نیز ایک جنگلی بکری اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح و شام آپ علیہ السلام کے پاس آ کھڑی ہوتی اور آپ علیہ السلام اس کا دودھ پی لیتے۔ اس قصے کے جتنے اجزاء قرآن پاک میں مذکورہ ہیں یا احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں وہ تو یقینی ہیں، باقی اجزاء محض تاریخی روایات پر مشتمل ہے جن پر کسی شرعی مسئلے کا مدار نہیں رکھا جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم دیا ان کو لے لو، لیکن ان کے گوشت پر تیرا تصرف نہیں، کیونکہ یہ تیری غذا نہیں ہے۔ جب مچھلی آپ علیہ السلام کو لے کر سمندر کی انتہائی نچلی سطح میں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح کی۔ جب فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی تسبیح سنی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایک نحیف اور کمزور سی آواز کسی اجنبی زمین سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، وہ تو نیک بندے ہیں اور ان کی طرف سے ہر شب و روز آپ کے پاس نیک عمل پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو سمندر کے کنارے ڈال دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بیل دار درخت اگایا۔ آپ علیہ السلام کا بدن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایسے ہو گئے تھے جیسے چوزا جس پر ابھی پر بھی نہ آئے ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کے بچے کی طرح آپ علیہ السلام کی حالت تھی اور بالکل دھنی ہوئی روئی کی طرح نرم و نازک تھے اور بدن پر کچھ نہ تھا۔ روایت میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ٹھہر گئے تو گمان کیا کہ شاید وفات پا گئے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اپنے اعضاء کو جنبش دی تو ان میں حرکت ہوئی تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے پروردگار، میں تیرے لیے ایسی جگہ مسجد یعنی سجدہ گاہ بناتا ہوں جہاں کسی دوسرے نے تیری عبادت نہ کی ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن اس کے یعنی کہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت سعد بن مالک سے مروی ہے
کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے اس نام سے پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور جو مانگا جائے اللہ عطا فرماتے ہیں، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے استفسار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے اور مومنین کے لیے عام۔ جب بھی وہ اس کے ساتھ دعا کریں، کیا تم نے اللہ کے فرمان کو نہیں سنا؟ پھر یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو تاریکیوں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی، اور ہم مومنین کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا کی، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ توبہ الہی کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے نصب و نابود ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بس کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیاوی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا، اور ایک مدت تک ان کو دنیاوی فوائد سے بہرہ مند رکھا۔ اس تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کا عذاب سامنے آ جانے پر بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، بلکہ توبہ قبول ہو سکتی